بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، واٹس ایپ پر پرسنلی مجھ سے بہت سی بہنیں پوچھ رہی ہیں کہ آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمارے گھروں میں بہت سے پکوان ڈشز آ رہی ہیں، تو کیا ہم وہ کھا سکتے ہیں، بچوں کو کھلا سکتے ہیں؟ تو چونکہ آج کے دن کی مناسبت سے یہ سوال بہت اہم تھا، اسی لیے اس کا جواب شیئر کر رہی ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ہر مسلمان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر رب تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور کہیں فرمایا وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، جو غیر اللہ کے نام پر ہے وہ حرام ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد کر لیں کہ جس طرح غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہے، اسی طرح غیر اللہ سے منسوب بھی حرام ہے۔ بے شک اللہ کے نام کی بھی ہو، لیکن اگر کسی نہ کسی طرح کچھ بھی نسبت غیر سے ہو گئی، اب یہ دیکھ لیں کہ غیر میں نبی بھی آتا ہے، غیر اللہ میں ولی بھی آتا ہے، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور نبی بھی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر نبی سے نسبت ہے تو پھر کیا حرج ہے، اگر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے تو کیا حرج ہے۔ یہ بات تو آپ یاد کر لیں کہ جو بھی خواہ نبی ہے، ولی ہے، نواسہ رسول ہے، کوئی بھی مقرب برگزیدہ ہے، لیکن ہے تو غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اگر ان سے بھی نسبت ہو گئی تو وہ غیر اللہ ہیں اور وہ حرام ہیں۔ اب دیکھ لیں کہ کسی آستانہ یا مزار ان پر جا کر اگر کوئی اللہ کے نام کی نذر و نیاز دیتا ہے تو وہ بھی چونکہ ایسی جگہ دی گئی جہاں شرک و بدعت ہوتی ہے، اسی لیے حرام ہے۔ اور یہ بات بھی یاد کر لیں، سمجھ لیں کہ اگر اللہ کے نام کی چیز ایسے ایام میں، ایسے دنوں میں دی جائے جس میں لوگ شرک و بدعت کرتے ہیں، تو ان ایام میں اللہ کے نام پر پکانا اور کھانا دونوں حرام ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ محرم میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت سے دیا جاتا ہے، ربیع الاول میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، تو یہ بھی شرک ہے اور بدعت ہے، اسی وجہ سے حرام ہے۔ مزید ایک حدیث میں آپ کو سناتی ہوں، کاش کے بات آپ کو سمجھ آ جائے۔ ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 33313، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے بوانا نامی کسی جگہ پر اللہ کے نام پر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت مانگی۔ دیکھیں، اللہ کے نام پر، لیکن کسی مخصوص جگہ کے حوالے سے پوچھا کہ میں نے منت مانگی تھی کہ میں یہاں اللہ کے نام کا اونٹ ذبح کروں گا، تو آپ بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیہ یعبد، کیا وہاں دور جاہلیت میں غیر اللہ کے نام پر کچھ کیا جاتا تھا؟ قالوا لا، اس نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا هل كان فيها عید من اعیادهم، ناظرین غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وہاں کوئی میلے، عرس یا کسی کی کوئی عید، عید من اعیادہم، یا کسی کی کوئی عید کبھی کی جاتی تھی؟ قالوا لا، انہوں نے کہا نہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوفی بنذرک، اب اپنی نظر پوری کرو کہ اب یہ ٹوٹل اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، ایسی جگہ جہاں شرک نہیں ہے، ایام ڈیز ایسے کہ کوئی بدعت منسوب نہیں ہے، کوئی شرک منسوب نہیں ہے، تو یہ 100% للہ ہے، یہ نظر پوری کرو۔ آج دیکھیں کہ جس نبی نے عید کا نام لے کر پوچھا کہ اس مقام پر کوئی مشرکین میں سے عید وغیرہ تو نہیں مناتے تھے، آج اسی کے نام پر عید ایجاد کر کے وہی کام کیے جاتے ہیں۔ جس نبی نے ایک چیز کا نام لے کر منع کیا اور پوچھا کہ کہیں ایسا تو نہیں، یعنی پھر تو نہیں کرنا چاہیے،
لیکن جب وہ چیز کلیئر ہو گئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جب آپ نے پوچھا کہ حل کان فیہا عید من اعیادہم، کہ کبھی کسی کی کوئی عید تو وہاں نہیں کی جاتی تھی، آج اسی نبی کے نام پر عید میلاد النبی منائی جاتی ہے اور پھر نظر و نیاز دی جاتی ہے، کیا ابھی بھی سمجھنے سمجھانے میں کوئی کمی ہے، یا پھر آپ نے اپنے فرسودہ طریقے چھوڑنے نہیں ہیں؟ وما علینا الا البلاغ۔